الرحمن الرحيم الحمد لله الذي عليه مسائر الخلق وعواقب العمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه إن الله بعث محمدا نذيرا للعالمين آمين على التنزيل الصلاة والسلام على النبي الكريم أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل. أما بعد فقال إمام السجاد عليه السلام إن لعمي العباس منزلة يغبط عليه جميع الشهداء يوم القيامة. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. مجمع کافی تعداد میں ہے، یقیناً آپ اس سے بلند صلوات پڑھ سکتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد و آل محمد کو لائق صلوات سمجھتے ہوئے صلوات پڑھیں. عزیزان گرامی، آپ حضرات کے سامنے مولا سید سجاد علیہ السلام کی ایک حدیث جو جناب عباس کے متعلق ہے. ماشاءاللہ. اور پہلے تو جناب عباس کے متعلق گفتگو کریں گے، اس کے بعد جناب عباس کے القاب کے متعلق گفتگو کریں گے، اس کے بعد شخصیت حضرت عباس کے متعلق گفتگو کریں گے، ماشاءاللہ. اور آخر پہ اس حدیث کی وضاحت. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. کوئی مقدمہ نہیں، بغیر کسی تمہید کے سمجھانی ہے بات. انشاءاللہ محمد و آل محمد کے صدقے سمجھ جائیں گے. جب ہمارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ آیا یہ بچہ اسلام پر پورا اترے گا کہ نہیں. ماشاءاللہ. یعنی کہ ہمارے ذہن میں اس بچے کا مستقبل ذہن میں نہیں ہوتا. ہمیں نہیں پتا کہ یہ بچہ اسلام پہ پورا آئے گا کہ نہیں. لیکن واحد گہرانہ محمد و آل محمد کا ہے جو علم ما کانا وما یکون وما ہوا کائن کے مالک ہیں. جو ہو چکا ہے اس کو بھی جانتے ہیں، جو ہونے والا ہے اس کو بھی جانتے ہیں، جو ہوگا اس کو بھی جانتے ہیں. لہذا جب بھی اہل بیت کے گھرانے میں کوئی فرد کسی کا نام رکھے گا یا تو وحی الہی کے مطابق نام رکھے گا یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکام کے مطابق نام رکھے گا. میرے مولا حسین علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو جناب رسول خدا آتے ہیں، اے امیر المومنین اس حسین کو میری گود میں دیجیے. جناب امیر المومنین نے جناب حسین کو جناب رسول خدا کی آغوش میں دیا. جناب رسول خدا نے کہا ہے علی یہ تو بتائیے حسین کا نام رکھ دیا ہے؟ ابھی نام نہیں رکھا تھا، لفظ حسین میں خود استعمال کر. آیا آپ نے اس نومولود کا نام رکھ لیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں اور فاطمہ آپ سے سبقت کیسے لے سکتے ہیں؟ تو رسول خدا نے کہا اے علی آپ اور اگر فاطمہ مجھ پر سبقت نہیں لے سکتے تو میں اللہ پر سبقت نہیں لے سکتا. جبرائیل نازل ہوتے ہیں، جبرائیل نازل ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ جیسے آپ نے شبر کے نام پہ حسن رکھا تھا اسی طرح شبیر یا شبیر کے نام پہ حسین رکھ دیجئے. ماشاءاللہ. علی حق نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت بر محمد و آل محمد. صلوات. جناب زینب جب جناب زینب سلام اللہ علیہ پیدا ہوتی ہیں تو جناب زینب پیغمبر اسلام کے گوش میں آتی ہیں.
تو اس وقت بھی پیغمبر اسلام نے کہا کہ میں آپ پہ سبقت نہیں لیتا، میں جب آپ مجھ پہ سبقت نہیں لیتے تو میں اللہ پر کیسے سبقت لے سکتا ہوں؟ تو اس وقت پیغمبر اسلام نے کہا تھا اے علی اس بیٹی کا تمہاری کا نام زینو اب ہے، علی جیسے باپ کی جو زینت ہو وہ زینب کبریٰ ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب جناب ام البنین نے، اپنے موضوع کی طرف بڑھ رہا ہوں، اب جناب ام البنین نے جناب عباس کو جناب امیر المومنین کے ہاتھ میں دیا، جناب امیر المومنین نے جناب عباس کی کلائی چومی اور جناب عباس نے انگڑائی لی۔ جیسے جناب عباس نے انگڑائی لی تو مولا امیر المومنین نے کہا یہ عباس ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب لفظ شعر کے لیے عربی زبان میں مختلف لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے مطلق شعر، اسے کہتے ہیں اسد۔ اگر پھر شعر کی مختلف حالتیں ہیں، پھر اس کی مختلف حالتوں کے مختلف نام ہیں۔ اگر شعر گرار رہا ہو تو اسے کہتے ہیں لیس، اگر وہ حفاظت کر رہا ہو تو اسے کہتے ہیں حارس، اور جب وہ چیر پھاڑ رہا ہو تو اسے کہتے ہیں زرگام۔ اسی لیے تو مولا نے خیبر میں کہا تھا انا زرگام، میں چیر پھاڑ دینے والا شعر ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اور جب شعر جوان ہو، بڑا ہو تو اسے کہتے ہیں غضنفر۔ فیروز اللغات میں دیکھ رہا تھا، وہاں لکھے عباس اس شعر کو کہتے ہیں جو انگڑائی لے رہا ہو۔ ایک اور لغت میں نے اٹھائی، وہاں پہ لکھے عباس اس شعر کو کہتے ہیں جس کے سامنے سے بھی شعر فرار کر جائے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسد اللہ الغالب، رسول خدا کے شعر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعر کہے کہ یہ میرا شعر ہے، وہ ہے جناب عباس۔ کیا عظمت ہے جناب عباس کی۔ بنی ہاشم کی 3 خصوصیات بہت مشہور ہیں، ایک ان کی خوبصورتی، دوسرا ان کی بہادری، تیسرا ان کی سخاوت۔ لیکن اس کے برعکس بنو امیہ بالکل اس کے برعکس ہے، بزدل، کنجوس اور بدصورت۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے پیغمبر اسلام کے بارے میں یہ روایات ملتی ہیں کہ جب بھی کوئی مشرکین مکہ پیغمبر اسلام کو دیکھتا تھا تو لوگوں سے سوال پوچھتا تھا یہ کون ہے؟ تو مسلمان کہتے تھے یہ ہمارے رسول ہیں۔ تو مسلمانوں، وہ مشرکین مکہ پتہ کیا جواب دیتے تھے؟ یہ لگتا ہے کوئی آسمانی مخلوق ہے، زمین کی مخلوق نہیں۔ مسلمانوں اپنا کہنا محمد مصطفیٰ ہم جیسے۔ ماشاءاللہ۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور سید عبدالکریم مرحوم کشمیری ان کا نام ہے، مرحوم سید عبدالکریم کشمیری، وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام بہت ہی خوبصورت تھے، بہت ہی خوبصورت تھے، کہ انہوں نے کہا کہ جب زلیخا کے کہنے پہ حضرت یوسف عورتوں کے سامنے سے گزرے تو لوگوں نے، عورتوں نے اپنا ہاتھ سیب کی جگہ کاٹ لیا، اور اگر وہ ان کے سامنے سے محمد مصطفیٰ گزر جاتے تو نہ صرف وہ اپنی انگلیاں کاٹتی بلکہ اپنی ہتھیلی بھی کاٹ لیتی۔ یہ ہے خوبصورتی کا عالم رسول خدا کا۔ محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جہاں سب کے سب خوبصورت ہوں، جہاں پہ حسن و حسین کا مادہ بھی حسن سے لیا گیا ہو جس کے معنی ہے نیکی، اللہ جانے اس گھرانے میں عباس کیسا ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ اور جناب مولا امام حسن علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ تحت الحنک کیا کرتے تھے اور نقاب کیے بغیر باہر نہیں جاتے تھے، اس لیے کیا بہت ہی خوبصورت تھے کہ باپ کو دیکھ کے معاشرہ نظام جو چل رہا تھا بازار کا وہ رک جاتا تھا، اتنے خوبصورت تھے میرے مولا حسن۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل۔ اب یہ بات تو آپ لوگوں کے ذہن میں ہے نا، بنی ہاشم کی 3 خصوصیات مشہور تھی، خوبصورتی، سخاوت اور تیسری جی ماشاءاللہ۔ اب میرے مولا عباس کا لقب ہے قمر بنی ہاشم، جہاں پہ علی اکبر جیسا جوان ہو، خوبصورت ہو، محمد مصطفیٰ جیسا خوبصورت ہو، علی مرتضیٰ جیسا خوبصورت ہو، جناب قاسم جیسا خوبصورت ہو، حسن مجتبیٰ جیسا خوبصورت ہو، اللہ جانے وہاں قمر بنی ہاشم کیسا ہوگا۔ قمر بنی ہاشم یعنی کہ ایک خوبصورت چاند۔ یہ لقب میرے مولا عباس کو کب ملا؟ توجہ کیجیے گا، جب میرے مولا عباس میدان صفین میں جنگ لڑ رہے تھے تو ایک شخص مولا امیر المومنین کے پاس بھاگتا ہوا آیا، اے علی آپ یہاں پہ ہیں؟ لشکر تو کہہ رہا ہے کہ علی آگے بھاگ جاؤ، شام والے بھاگی جا رہے، اگر آپ یہاں ہیں تو وہاں کون ہے؟ کہا کیوں؟
کہتا ہے وہ گھوڑا سوار جو جنگ لڑ رہا ہے وہ آپ کی طرح لگ رہا ہے. کیسے؟ میرے مولا عباس کی آنکھیں بہت موٹی موٹی تھیں مولا امیر المومنین کی طرح، اور مولا عباس بھی جناب امیر المومنین کی طرح تحت الحنک لگا کر نقاب کر کے جنگ کرتے تھے. صلوات پڑھے محمد والے. تحت الحنک لگاتے تھے مولا امیر المومنین کی طرح، نقاب کرتے تھے. میرے مولا عباس بھی اسی طرح جنگ کیا کرتے تھے. میرے مولا نے کہا جاؤ اے سائل اس شخص کو کہو جسے تو کہہ رہا ہے کہ وہ علی جیسا، اس کو کہو کہ علی بلا رہے ہیں. اب پیغام پہنچا. اب وہ شیر گھوڑے سے نیچے اترا. کیا عالم ہے گھوڑے کا، کیا عالم ہے اس شیر کا. ایک ہاتھ میں تلوار ہے، سینہ شیر کی طرح کھلا ہوا ہے، آنکھوں پہ نقاب ہے، آنکھیں موٹی موٹی ہیں. جیسے ہی میرے مولا امیر المومنین نے اس سائل کو آتے ہوئے دیکھا، اس بہادر کو آتے ہوئے دیکھا، اس شیر کو آتے ہوئے دیکھا، تو مولا امیر المومنین فرماتے ہیں ہاذا قمر بنی ہاشم، یہ ہے قمر بنی ہاشم. اس وقت میرے مولا عباس کو قمر بنی ہاشم کا لقب ملا. اور اہل بیت سے یہ روایات تسلسل سے آتے آ رہی ہیں کہ اہل بیت کی محبت کا مرکز ہے عباس. اور اگر آپ نے کسی سے کوئی چیز مانگنی ہو تو آپ کس سے مانگیں گے؟ اہل بیت کا گھرانہ کہہ رہے کہ آپ اس سے مانگیے کہ جس کے پاس اللہ نے جس کو حسن زیادہ دیا ہو، اللہ اس کو سخاوت بھی دیتا ہے. اب جو ہو قمر بنی ہاشم، باب الحوائج نہ ہو. ماشاءاللہ. دیکھیں باب الحوائج اور باب الدعا میں فرق ہے. حوائج وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو کسی چیز کی تمنا ہو، اور دعا وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ راز و نیاز کرنا ہو. اگر کسی کی کوئی حاجت ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی مشکل ہو، تو میرے مولا عباس کے در پہ آ کے ساتھ جھکا لے اور کہے اللہ میں تجھے عباس کا واسطہ دیتا ہوں، میری مشکل آسان فرما. آخر مشکل کشا کا بیٹا ہے، مشکل حل کرے گا. یہ ہے میرے مولا عباس کا لقب باب الحوائج. اور جناب عباس کی وفا کی کیا مثال دوں، جسے سید سجاد کہیں المواصل عقی ہے، میرے بھائی پہ اپنی جان قربان کرنے والا. اس موضوع پر ایک ہی روایت نقل کرتا جاؤں. بروز معاشر جناب یوسف کہیں 11 بھائی. بروز معاشر جناب یوسف کہیں گے اے اللہ کاش تم مجھے 11 بھائی نہ دیے ہوتے، فقط ایک یوسف، فقط مجھے ایک عباس ہی دے دیتا تو کافی تھے. یہ ہے فضیلت حضرت عباس، یہ ہے وفا کی مثال حضرت عباس کی. اور اب دیکھیں آپ لوگوں کو پتہ ہوگا جب جنگ ہوتی ہے تو دونوں طرف سے علم بلند ہوتے ہیں. جب جنگ ہوتی ہے دونوں طرف سے علم بلند ہوتے ہیں. جب کوئی جیت جائے تو اس کا علم بلند ہوتا ہے. آج بھی اگر آپ کسی سے پوچھیں گے آپ کس عباس کی بات کر رہے ہو تو کہے گا کہ غازی عباس کی بات کر رہا ہوں. آپ ملک پاکستان میں رہ کے بھارت کا پرچم نہیں لہرا سکتے، فوراً آپ کو پولیس اٹھا کے لے جائے گی، ایجنسیاں اٹھا کر لے جائیں گی. آپ ایران میں بیٹھ کے کسی پاکستان کا پرچم نہیں لہرا رہے. فقط آپ اگر کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ مولا عباس کا پرچم لہرائیں گے تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حسینیت کل بھی زندہ باد تھی، حسینیت آج بھی زندہ باد ہے. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علی حق نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد صلوات. آپ دیکھ لیں 17 دیکھ لیں، کچھ دن پہلے ایران کے خطوں نے دوسری بڑی چوٹی کو پار کیا اور اس کے اوپر علم حضرت عباس آیا ہے. ماشاءاللہ. اور جو اس بات کی نشاندہی رہا ہے حسینیت کل بھی زندہ باد تھی، حسینیت آج بھی زندہ باد ہے. اسی لیے آل محمد شفاعت کرے جب ہم کو زندگی کے ہر موڑ پر رہتے ہیں تو وہ بھی نہیں چھوڑ سکتے. صلوات پڑھے محمد والے. آپ نے دیکھا ہے کہ حضرت عباس کے علم کے اوپر برصغیر میں ایک پنجہ لگا ہوتا ہے اور اس کے نشان کھلے ہوتے ہیں انگلیوں کے. یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی یزیدیت کو چھوڑ کر، اگر کوئی اور مسلک کو چھوڑ کر حسینیت کے دروازے پہ آنا چاہے تو عباس بیعت کے لیے حاضر ہے. ماشاءاللہ. اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر ایک مشکیزہ بنا ہوتا ہے جو کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے. مراحل مسائل کی طرف بڑھ رہا ہوں. کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ سقائے سکینہ کی طرف. میرے مولا عباس کا لقب ہے سقائے سکینہ. چاہے پانی نہیں خیمے میں پہنچا سکے لیکن سقائے سکینہ میرے مولا عباس کا لقب ہے. شخصیت حضرت عباس کے متعلق گفتگو کریں کہ شب عاشور میرے مولا عباس کو اپنی بہادری پہ اتنا ناز تھا، علی اکبر سے بہت محبت تھی. علی اکبر کو بلا کر کہتے ہیں علی اکبر سن میری بات.
علی اکبر آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں جی میرے بھائیا، جی میرے چاچا عباس بتائیے۔ مولا عباس کہتے ہیں علی اکبر میں جنگ کو 4 حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں، 2 حصوں کے ساتھ میں جنگ کروں گا، 1 حصے کے ساتھ تو جنگ کرنا، اور تیرے ساتھ بنی ہاشم ہوں گے، 1 حصے کے ساتھ اصحاب امام حسین جنگ کریں گے۔ اس قدر بہادری پہ ناز ہے میرے مولا عباس کو اپنی پہ، اور کہہ رہے ہیں عباس دیکھنا میں کچھ ہی لمحے میں لشکر یزید کے 2 حصوں کو ختم کر کے تیری مدد کو آ جاؤں گا، اصحاب کی مدد کو آ جاؤں گا۔ اتنا ناز ہے جناب عباس کو اپنی بہادری پر۔ جناب سجاد فرماتے ہیں اِنَّا لِعَمِّ الْعَبَّاسِ مَنزِلَةً يَقْبِضُ عَلَيْهِ جَمِيعُ الشُّهَدَاء، کہ قیامت کے دن تمام شہداء غبطہ کھائیں گے حضرت عباس سے کہ کاش اے خدایا جو تو نے عباس کو مقام دیا ہے وہ ہمیں بھی عطا کر۔ غبطہ اور حسد میں ایک فرق ہے۔ حسد یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک چیز ملی ہے مجھے نہیں ملی، میں کہتا ہوں اللہ تو نے اس کو کیوں چیز ملی دی ہے، یہ تو چیز مجھے دے دیتا، یعنی ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ کسی کے ساتھ حسد کرنا۔ اور غبطہ کیا ہے، اے خدایا تو نے یہ چیز اس کو دی ہے، یہ چیز مجھے بھی دے دیتا، یہ ہے غبطہ۔ اور ہم اہل بیت سے نہ غبطہ کھا سکتے ہیں اور نہ ہی حسد کر سکتے ہیں، نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں خدایا تو نے اہل بیت کو یہ چیز کیوں دی، اور نہ ہی یہ کہہ سکتے ہیں خدایا تو نے اگر اہل بیت کو یہ چیز دی ہے تو ہمیں بھی یہ چیز عطا کر، کیونکہ نوکر اور آقاؤں میں فرق ہوتا ہے، اس لیے ہم غبطہ نہیں کر سکتے اہل بیت سے، حسد نہیں کر سکتے۔ شب عاشور جناب زینب مولا عباس کے خیمے میں آتی ہیں، کیا عالم ہے خیمے کا، جناب عباس اپنی تلوار تیز کر رہے ہیں، کہتے آقا زادی آپ غلام کو بلا لیتے تو غلام آپ کی خدمت میں آ جاتا، آپ نے کیوں زحمت دی؟ جناب زینب نے کہا تو میرا بھائی ہے عباس۔ ایک سوال کیا جناب زینب نے جو عموماً نہیں سوال ہوتا، جناب زینب نے یہ سوال نہیں کیا اے عباس یہ بتاؤ کل میرا علی اکبر بچے گا، یہ سوال نہیں کیا کل میرا قاسم بچے گا، یہ سوال نہیں کیا کل اون محمد بچیں گے۔ عباس کی بہادری پر ناز ہے تو زینب کو جناب زینب کہتی ہے عباس یہ بتا تمام بیبیاں میرے پاس آئی ہیں، اور آ کر کہتی ہے عباس سے پوچھئے کہ ہماری کل رضا براجی بچے گی کہ نہیں؟ جناب عباس کہتے ہیں بی بی جب تک تیرا پاس زندہ ہے کسی کی جرت نہیں کہ ہمیں حسینی میں آ جائے، کسی کی چادر چھین لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں دعوت سخن دے رہا ہوں چودھری زین العابدین شہباز صاحب کو کہ وہ